اچھا، صادر عارف علوی کے ٹویٹ کے اوپر جس پوائنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی بھی وہ پوائنٹ نہیں پکڑ رہا ہے جو پوائنٹ الحمدللہ میں نے پکڑا ہے. اگر ہتھکڑیاں لگ جاتی اور کیس کوئی اور ہوتا تو بھی شاید کہتے کہ یار ایسے طریقے لبیک والے خوش ہو رہے ہیں، ایسے سعد رضوی کی تعریف کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. ایک، حافظ سعد رضوی صاحب کی جو ولایت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. وہ جو بھی پیشن گوئی کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، بس بہت جلدی وہ سچ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرے نمبر پہ بات کرنی ہے، اور سب سے پہلے بات کرنی ہے جو صدر عارف علوی نے ٹویٹ کیا ہے. اچھا، صدر عارف علوی کے ٹویٹ کے اوپر جس پوائنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی بھی وہ پوائنٹ نہیں پکڑ رہا ہے جو پوائنٹ الحمدللہ میں نے پکڑا ہے. پہلے بات کرتے ہیں صدر عارف علوی کے ٹویٹ کے اوپر. صدر عارف علوی نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے لفظ بلفظ میں آپ لوگوں کو بھی سامنے رکھوں گا. اس کے اوپر دو قسم کی بحث ہو رہی ہے. جو ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ہینڈلر جو ہیں یا جو طاقتور حلقے ہیں وہ کس حد تک یعنی کہ طاقت میں ہیں کہ صدر کی بھی کوئی نہیں سنتا ہے، نیچے سب آدمیوں کو خرید لیا گیا ہے، سب لوگ بکے ہوئے ہیں، بس صرف عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اس کے صدر عارف ڈٹا ہوا ہے، لیکن نیچے سب آدمی ڈرتے ہیں، بوزدل ہیں، وہ بک جاتے ہیں. اس طرح کے یعنی کہ وہ باتیں کر رہے ہیں صدر عارف علوی کے بارے میں. اور جو صدر عارف علوی کے مخالفین ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے جھوٹ بولا ہے، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اچھا، یہ دو چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن تیسری بات جس پوائنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، وہ الحمدللہ میں کرتا ہوں. ناظرین، سب سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کر لوں. چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ صدر عارف علوی ہے، چاہے وہ نون لیگ کے آدمی ہیں، زرداری ہے، یا جتنی بھی مین یعنی کہ یہ سیاسی لیڈر ہیں، میں ان کو غلط سمجھتا بھی نہیں ہوں. بیسیکلی میں ان کو غلط نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ پاور کے بھوکے ہوتے ہیں، اقتدار کے لیے، اپنی پاور کے لیے. نہ ان کی غیرت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی جذبہ ایمانی ہوتا ہے. جھوٹ یہ بولتے ہیں، فراڈ یہ کرتے ہیں، سب کچھ یہ کر کے، ہر چیز کے اوپر کمپرومائز کر کے یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار میں آ جائیں. اس لیے میں ان کو غلط نہیں کہتا ہوں. لیکن جو پبلک، جو عوام ہے، جو ان کو پاور میں لے کے آتی ہے، اصل میں تو ان کو غیرت جگانی چاہیے کہ آپ کن لوگوں کو لے کے آتے ہو. تو میرا پیغام خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے، یوتھیوں کے لیے ہے. اچھا ہاں، اب بات کرتے ہیں صدر عارف علوی کے ٹویٹ کی. پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ٹویٹ رکھتا ہوں، پھر اس پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے. صدر عارف علوی نے ایک ٹویٹ کیا. وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے افیشل سیکریٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے. یعنی میں اللہ کو حاضر، یعنی ایک قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. میں نے اپنے عملے سے کہا، یعنی کہ میرے جو نیچے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں. تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا. اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. سب سے پہلے ناظرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کیے. اگر وہ سچ بول رہا ہے کہ اللہ میں نے دستخط نہیں کیے، جب آپ نے دستخط نہیں کیے تو پھر یہ بل پاس کیسے ہو گیا؟ پھر یہ قانون بن کیسے گیا؟ جب آپ نے اعتراض بھی نہیں لگایا، اگر آپ نے ویسے لفظی طور پر اپنے محتاط بندوں کو کہا ہے کہ بھائی واپس کر دو، تو اس کی تو کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، وہ آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر اعتراض لگایا جاتا ہے جو آپ نے اعتراض نہیں لگایا. اچھا، جب آپ نے سینی نہیں کیے تو پھر آپ ان لوگوں سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ پورا اس کا جو ٹویٹ ہے یہ خود بہت بڑا تضاد ہے اس کی ٹویٹ میں. لیکن چھوڑو، ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ سچ بول رہا ہے، اس نے سائن کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. لیکن ایک بات تو وہ سچ بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ جو میرے محتاط تھے ان لوگوں نے میری بات کے اوپر عمل نہیں کیا. وہ کون تھے؟ اس کا نیچے کا جو سٹاف تھا. اب ناظرین میرا سوال ہے قوم یوتھ کے اوپر. یقین مانے ناظرین کے چلو بھر پانی میں اس قوم کو ڈوب مرنا چاہیے جو یوتھی ہے. ایک جماعت کے سب سے پاورفل جو حکومت ہوتی ہے کسی جماعت کی، اس کی پاورفل شخصیت کون ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے؟ ان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ باجوہ میرے ساتھ گیم کر رہا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، وہ ڈبل گیم کر رہا تھا، وہ نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، مجھے کئی چیزوں کا معلوم نہیں تھا. مجھے بشرا کہتی تھی کہ آپ وزیر اعظم ہیں، مجھے ٹی وی سے معلوم پڑا کہ یہ ہو گیا. اور ایک 26 سال محنت کر کے ایک شخص وزیر اعظم بنا ہے اور اس کے ساتھ باجوہ ڈبل گیم کر رہا تھا اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے. اچھا مانتے ہیں کہ عمران خان سچ بول رہا ہے. اب صدر عارف علوی بھی اس طرح کہہ رہا ہے کہ میں صدر ہوں اور میرے جو محتاط ہیں ان لوگ میرا حکم نہیں مانا، میرے حکم کے خلاف وہ چلے گئے. اب ناظرین میرا خیال ہے کہ قوم یوتھ کے اوپر تھوکنا چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے انتخاب کے اوپر کہ آپ لوگوں نے کن لوگوں کو منتخب کیا، کن کو لیڈر بنایا جو سب کچھ کر کے پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیچے عمل ہے وہ ہمارے ساتھ گیم کر گیا. ایسے شخص کو آپ لوگ لے کے آتے ہیں. لیکن نہیں، صادر عارف علوی بھی جھوٹ بول رہا ہے اور عمران خان بھی جھوٹ بول رہا تھا. وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ آگے قوم یوتھ ہے. جو ہم نے جھوٹ بولا ہے یا جو حقیقت ہے وہ تو افیشلی سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہم نے کوئی بھی لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو سیو کب کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے جو چاہنے والے ہیں یا میرے جو کارکن ہیں وہ مجھ سے بزند نہ ہو جائے. تو یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے جو قوم تیار کیا ہے وہ پرلے درجے کی جہل ہے، ہم کچھ بھی بول لیں گے وہ اس کے اوپر یقین کر لیں گے. اچھا عمران خان کیسے جھوٹ بولا؟ کہ عمران خان نے اس لیے جھوٹ بولا کہ باجوہ اگر ڈبل گیم کر رہا تھا یا کچھ بھی کر رہا تھا وہ عمران خان کی مرضی سے کر رہا تھا. عمران خان کو کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا. عمران خان کو کب اعتراض ہوا؟ کہ جب عمران خان کی کرسی چھینی گئی تب اس کو معلوم پڑا، جب اس نے آ کے کہا ہے کہ بھئی دیکھو میرے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے. صدر عارف علوی نے خود سائن کیے ہیں، یا تو اس نے وہ فائل ہے جو سائن کرنے والی ہے اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو زیادہ نہیں جانتے ان کے بارے میں کیا ہے، لیکن یہ جو میڈیا میں خبر آ رہی ہے کہ یہ بہت سارے بل تھے. اس میں یہ آرمی ایکٹ کا جو آرمی ترمیمی بل بھی تھا، اس کے بعد یہ افیشلی جو سیکرٹ بل تھا یہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے بل تھے صحابہ کرام کے تھے جو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اس نے سائن نہیں کیا. یا تو اس نے وہ دیکھا ہی نہیں کہ میں کس کے اوپر سائن کر رہا ہوں. اور ایسا ہی ہے کیونکہ جب عمران خان نے وہ کون سی ڈانسر ہے، کون فلمی اداکار ہے، مہوش حجات ہے یا کون ہے، جب اس کو تمغہ امتیاز دیا گیا تو صدر عارف علوی کا کامران شاہد تھا یا کون تھا انٹرویو لے رہا تھا اس کا صدر عارف علوی کا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے مہوش حجات کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملتا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے نام آیا تو میری تو جرأت ہی نہیں تھی، میرے تو اتنا ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا، میں نے سائن کر دیا ہے. تو ناظرین یہ ہے قومی یوتھ کے لیڈر، ان کو شرم آنی چاہیے. اب ناظرین بات کرتے ہیں سعد رضوی صاحب کی. سعد رضوی صاحب کا ایک کلپ سنو پھر آگے جا وقت کے وزیر خارجہ صاحب جب ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے اللہ کے نام پر، یہ بھی ایک راز ہے جو انشاءاللہ قیامت والے دن کھلے گا اللہ کے نام پر. میرے سامنے آئے اور زمین آسمان کے کلابے بنانے لگے. میں نے کہا شاہ صاحب تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدل جائیں گے. ہم فخر سے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا پرچم لے کر ہتھکڑیاں لگوا کر ہاتھ بدوا کر آپ کے سامنے آئے ہیں. ہمیں اس پر کوئی عیر نہیں ہے، لیکن ایک دن یہ ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی اور شرمندگی کے طوق آپ کے گلے میں ہوں گے. ناظرین یہ سعد رضوی صاحب کے جو الفاظ تھے اور کل جو شاہمود قریشی کو گرفتار کیا گیا اور کس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ سیکرٹ جو سائفر تھا اس جرم میں اس کو گرفتار کیا گیا، یعنی غداری آ جاتی ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے جو الفاظ تھے جو شاہمود قریشی کو کہے تھے وہ ہو بہو سچ ثابت ہوئے کہ ہم نے کو جو ہتھکڑیاں لگی تو ہم تو فخر محسوس کر رہے ہیں.
اور آپ کو ہتکڑیاں بھی لگیں گی اور شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی. اگر ہتکڑیاں لگ جاتی اور کیس کوئی اور ہوتا تو بھی شاید کہتے کہ یار ایسے طریقے لبیک والے خوش ہو رہے ہیں, ایسے سعد رضوی کی تعریف کر رہے ہیں. اگر وہ ہتکڑیاں نہ لگتی, شرمندگی ہوتی اور وہ چھوٹ جاتا یا کچھ ایسی ہوتی تو بھی یہ کہتے کہ یار طریقے لبیک والے. یعنی کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا تھا کہ آپ کو ہتکڑیاں بھی لگیں گی اور آپ کے ماتھے کے اوپر شرمندگی کا داغ ہوگا. تو الحمدللہ جو حافظ سعد رضوی صاحب جو بھی بات کیا ہے اور جلد اللہ کی ذات نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب, میں تو اس کو اللہ کا ولی ہی سمجھتا ہوں. برکم ناظرین, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.